بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس بزم کے آخری خطیب اور محقق عالم دین خطیب اسلام خطیب بباغ حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ ان کو میں ان الفاظ میں دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اے باد صبا ذرا تو ہی بتا، اے باد صبا ذرا تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں پتیاں نہ بچان راہوں پر، ہم پل کے بچھانے والے ہیں۔ میری مراد محترم جناب حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ
اس ساری کائنات کا نظام صرف اللہ سبحانہ و تعالی چلا رہا ہے، اور وہ جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو وہ اچھا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے، جس حالت میں بھی رکھا ہے اس نے صحیح رکھا۔ گاڑی نہیں ہے تو اس نے فیصلہ صحیح کیا، موٹر سائیکل نہیں ہے اس نے فیصلہ صحیح کیا۔ جو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو اللہ کے رب ہونے پہ یعنی اللہ جو فیصلہ اس کے بارے میں کر دے اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ پہ حق ہے اس بندے کا کہ اللہ موت کے بعد اس کو راضی کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی صبح 3 بار اقرار کرے کہ اے اللہ تو نے جو میرے بارے میں فیصلہ کیا میں راضی ہوں، شام کو بھی اقرار کرے کہ اے اللہ تو نے جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے میں راضی ہوں، 3 بار صبح اللہ کے راضی ہونے کا اقرار کرے، شام کو اقرار کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں اس کے ہاتھ کو پکڑوں گا، اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کر دوں گا۔ اس لیے اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر راضی نہ ہوں گے تو کیا کر لیں گے؟ کچھ اللہ کا ہم بگاڑ سکتے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے راضی ہونے میں فائدہ ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ بیٹے کا کیا ہے تب بھی راضی، اور اگر اللہ پاک نے شادی کے بعد ہمارے بارے میں فیصلہ بیٹی کا کیا ہے تب بھی راضی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ اسلام سے پہلے جاہلیت میں جب آسمان سے نوری علم نہیں آیا تھا، جاہلیت کائنات میں دنیا میں عام تھی، اس وقت جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ سوگ مناتا تھا جیسے فوتگی ہو گئی، وہ پریشان ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، اللہ نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا کرتا ہے۔ یہ نہ بندے کے بس کی بات ہے، نہ بندے کے گھر والی کی بس کی بات ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک کو اگر پڑھا جائے، نوری علم کو سیکھا جائے، تو بیٹی اللہ اس گھر میں پیدا کرتا ہے جو گھر اللہ کے ہاں چنا ہوا گھر ہوتا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، 3 سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ لوگوں، جیسے میں نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو چنا، ایسے ہی اللہ نے عمران کے گھر کو چن لیا تھا۔
اب یہ اس وقت کے روئے زمین پہ جتنے گھر تھے، عمران کا گھر سب گھروں میں سے چنا ہوا گھر تھا۔ عمران دنیا چھوڑ گیا تھا، فوت ہو چکے تھے، بیوی پیچھے زندہ ہے، اور بیوی کے پیٹ میں اپنے شوہر کی نشانی بچہ بھی موجود ہے۔ وقالت امرات عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ عمران کی بیوی دیندار تھی، نیک تھی، کہتی ہے اللہ میرا خامد دنیا چھوڑ گئے، وہ جدائی دے گئے، ان کی ایک نشانی میرے پاس ہے، اے اللہ آج سے ہی میں اس نشانی کو، اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے نام پہ وقف کرتی، اس سے میں اپنی خدمت نہیں لوں گی، میں اس سے گھر کا کام نہیں لوں گی، وہ ساری زندگی تیرے دین کی نوکری کرے گا، تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ اللہ کے آگے یہ التجا کر دی، فتقبل منی، اے اللہ تو میرے بچے کو قبول کر۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ اب یہ روئے زمین کا چنا ہوا گھر ہے۔ قرآن کہتا ہے اس چنے ہوئے گھر میں اللہ نے بیٹی پیدا کی تھی۔ یہ ہدوانہ سوچ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے کہ بیٹے ہو ہی تو نام زندہ رہتا ہے۔ نہیں نہیں، دیکھ عمران کا نام آج تک زندہ ہے، ان کا بیٹا نہیں تھا، اللہ نے ایک بیٹی دی، اس بیٹی کی وجہ سے عمران کا نام آج تک زندہ ہے، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پوری سورت کا نام ہی آل عمران رکھ دیا۔ بیٹوں سے صرف نام نہیں زندہ رہتا، بیٹیوں سے بھی نام زندہ ہوتا۔ بیٹی شرم و حیا والی ہو، بیٹی دیندار ہو۔ اللہ کے آگے التجا کرنے لگی، انی وضعتها انثی، اللہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی، میرے تو دل میں ارمان تھے کہ بیٹا ہوگا، لیکن یہ تو بیٹی ہے۔ لیس الذکر کالانثی، جس طرح ایک لڑکا، ایک بیٹا تیرے دین کی نوکری کر سکتا تھا، اس طرح بچی تیرے دین کی خدمت نہیں کر سکے۔ اللہ نے کہا ہم نے قبول کر لیا ہے، پھر اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کے بطن سے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا تھا۔ تو میرے صاحب، بیٹی اللہ اس گھر میں پیدا کرتا ہے جو چنا ہوا گھر ہوتا ہے۔ دیکھ ایک جوڑا مکہ پاک میں بنا ہے، اور پوری روئے زمین پہ اس طرح کا جوڑا نہیں ہے، اور وہ جوڑا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کا جوڑا ہے، چنا ہوا جوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا مقابلہ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کو اپنے پیغمبر سے بڑھ کے کسی اور سے پیار ہے؟ معراج کی رات جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، اللہ نے تمام انبیاء رسولوں کو جمع کر دیے ہیں۔ کس لیے جمع کیے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیے، یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ سارے پیغمبری شانوں والے ہیں، یہ سارے ہی عظمتوں والے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان بھی آپ کی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیار بھی آپ سے ہے۔ جس جماعت میں آپ ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ یہ چنا ہوا گھر ہے، یہ لاڈلا گھر ہے۔
یہ اللہ پاک کا پیارا گھر ہے. شادی ہوئی, محبت پیار کی زندگی شروع ہوئی, اور بیٹی پیدا ہونے پہ بیوی کو تانے دینے والے, دیکھ یہ زمین کا کیا, جب سے کائنات بنی ہے پوری کائنات کا چنا ہوا گھر ہے. محبت پیار کی زندگی شروع ہوئی, اللہ نے رحمت فرمائی تو میرے محبوب پیغمبر کے گھر میں اللہ نے بیٹی پیدا کی. پھر اللہ نے رحمت فرمائی, پھر اللہ نے رحمت فرمائی, محبت پیار کی زندگی پھر شروع ہوئی. اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر کے گھر میں دوسری بھی بیٹی پیدا کی. 2 بیٹیاں تو آج بھی مسلمان برداشت کر ہی لیتا ہے, لیکن تیرے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اللہ نے تیسری بھی بیٹی پیدا کی. پھر رحمت فرمائی, اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کے گھر میں چوتھی بھی بیٹی پیدا کی. یہ چنا ہوا گھر ہے, جو اللہ کو گھر پسند آتا ہے اس گھر میں اللہ بیٹی پیدا کرتا ہے. اور یاد رکھیے, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے اللہ پاک جنت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کانت لہو ثلاث بنات, جس جوڑے کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کر دے, فادبہن, پھر ان کی دینی تربیت کرے, شرم و حیا ان کو سکھا دے, فاطعمہن وسقاہن, ان کو کھلائے پلائے, بیٹیوں پہ بیٹوں کو ترجیح نہ دے, کن لہو سترم من النار. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, موت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک 3 بیٹیوں سے پیار کرنے شفقت کرنے کی وجہ سے اللہ اپنی آگ اس بندے کے قریب نہیں آنے دے گا. یہ تو بندے کے پاس سنہری موقع ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ گھر میں رو رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, مال عائش کیا ہوا ہے, کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے حبیب, آج ایک سوالیہ عورت آئی ہے, اس کی شفقت نے مجھے رلا کے رکھ دیا. مسلم شریف میں اللہ کے حبیب, سوالیہ عورت کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اس نے آتے ہی کہا, او محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں, میری بیٹیاں بھوکی ہیں, اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو کچھ ہمیں دو. اللہ کے حبیب, سارا گھر میں نے چھان مارا, مجھے 3 کھجوروں کے سوا کچھ نہیں ملا. میں نے وہ 3 کھجوریں اس بھوکی عورت, جس سے بھوک کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا, لیکن اس کو فکر تھی اپنی بیٹیوں کی بھوک کی, میں نے 3 کھجوریں اس کے حوالے کر دی. اس نے ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دی اور تیسری کھجور اپنے لیے رکھ دی. جب وہ تیسری کھجور منہ کے قریب لے کر گئی, بیٹیوں کو زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے جلدی سے اپنی کھجور کھا کے ماں کی کھجور کی طرف دیکھنے لگی. تو ماں کی ممتا کو بھی سلام ہے, اس ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکال کے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بیٹیوں میں عطا کر دی. اللہ کے حبیب, ایک ماں اپنی بیٹیوں سے کس قدر پیار کرتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صرف تو نے نہیں دیکھا, یہ شفقت بھرا منظر بیٹیوں سے پیار رب نے اپنے عرش پہ دیکھا ہے. اور جبریل امین تشریف لائے ہیں, لقد رحمہ اللہ برحمتہما, بیٹیوں پہ رحمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے آج اس اپنی بندی پہ بھی ایسی رحمت کی ہے. باقی سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا, لیکن اس ماں کا فیصلہ اللہ نے آج ہی کر دیا ہے. اللہ نے آج اس کو جنتی عورتوں میں لکھ دیا ہے.
بیٹیوں پہ شفقت کرنے سے بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. نہ نفرت کیا کر، بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہ کیا کر. بیٹیوں کے حصے کھاتے نہیں ہیں، ان کو کھلاتے ہیں. بدر میں 70 قیدی ہو گئے تھے مکہ والوں کے. فیصلہ طے پایا کہ لاؤ فدیہ ان کا لے کے آؤ، آزاد کرتے جائیں. ان قیدیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی. جب مکے میں اطلاع پہنچی محمد ذیشان علیہ السلام تم سے فدیہ مانگ رہے ہیں، تو آپ کی بیٹی کے پاس کچھ نہیں تھا. ماں کا دیا ہوا قیمتی ہار، ماں کی نشانی، خدیجہ کی نشانی تھی، وہ یہ ہار روانہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فدیے کے طور پہ وہ ہار پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو پکڑا اور آپ کی آنکھیں برس پڑی. آپ رو رہے. صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ کے حبیب آپ کیوں روتے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ ہار لگتا ہے میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے. یہ ہار تو میری بیٹی نے بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے میری بیٹی کے پاس اور کچھ نہیں تھا. یہ تو اس کے پاس اس کی ماں کی نشانی تھی. ماں کی نشانی بیٹیاں کب ضائع کرتی. ایسے دیکھو فاروق، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کو اس کی ماں کی نشانی واپس نہ کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں. صحابہ عرض کرتے اللہ کے حبیب آپ بھی تو ہمیں سکھاتے ہیں، بیٹیوں کو کھلاتے ہیں، ان کے حصے کھاتے نہیں، بیٹیوں کو عطا کرتے. اللہ کے حبیب آپ واپس کرتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہار واپس کر دیا تھا. میرے صاحب، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں. بیٹیوں اور بہنوں کے حصے کھاتے نہیں ہیں، ان کو نوازتے ہیں. فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ آپ نے لڑی. 6000 قیدی ہو گئے. 6000. ان قیدیوں میں ایک عورت بڑا اصرار کر رہی تھی کہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو، مجھے اپنے سردار سے ملاقات کرواؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. اللہ کے حبیب ایک عورت بڑا اصرار کر رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس نے آتے روتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ شاید آپ کو یاد نہیں، انا شیماء بنت الحارث. اے سردار، میں شیمہ ہوں، میں حارث کی بیٹی ہوں. میں بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی اور میری ماں حلیمہ آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی. آج آپ سردار ہو گئے، ہم غریب لوگ ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں. بڑے لوگ غریبوں کی باتوں پہ اعتبار نہیں کیا کرتے. اس نے روتے ہوئے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور اس نے نشانی دی کہ آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ کھیلتے ہوئے ادھر دانت لگائے تھے، آپ کے دانتوں کے نشان آج بھی موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی سگی بہنوں کو دھکے دینے والوں، تیرا اور میرا محبوب پیغمبر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، دیکھ وہ بہنوں سے کس قدر محبت اور پیار کرنے والے تھے. یہ سگی بہن نہیں ہے، یہ دودھ کی بہن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ بیان کرتے ہیں آپ نے اپنی بہن کے نیچے اپنی چادر بچھا دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی توتی اشفائی تو شفائی. یہ 6000 کہہ دیے
اور میری بہن ان میں سے جس کی سفارش کرو گی تیری سفارش پہ اس کو رہا کر دیا جائے گا، جو مانگو گی آج دے دیا جائے گا۔ آپ کی دودھ کی بہن، او بہنوں کے وراثت کا مال کھانے والوں، بہنوں کو دروازے پہ دھکے دینے والوں، تیری بیوی ان سے جو سلوک کرتی ہے تیرے چہرے پہ بھی 12 پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ان کا ماں باپ دنیا چھوڑ گئے، وہ ماں باپ کی یاد میں کبھی کبھی ماں باپ کے گھر کو دیکھنے آتی ہیں، تم ان سے کیسا سلوک کرتے؟ ہندوؤں سے کم سلوک تو نہیں کرتے۔ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے اپنی بہن سے۔ آپ نے فرمایا جس کی سفارش کرو گی تیری سفارش پہ اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ میں نے بھی کیا مانگ لیا؟ اللہ کے حبیب، یہ 6000 ہمارے خاندان کے قیدی ہیں، آپ کے سپاہیوں نے ان کو قید کر لیا ہے، میں سب کی سفارش کے لیے آئی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی سفارش پہ 6000 کے 6000 قیدیوں کو رہا کر دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جتنے قیدی تھے بہن سمیت سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائی، باقی سنتوں کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو نام بھی سنی رکھا ہوا ہے، اور باقی سنتے ہیں تو بیٹیوں سے پیار کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اپنی بیٹی زینب سے پیار کرتے، آپ نے ابو العاص کو وہ ہار دے کے روانہ کیا، کہا ابو العاص ہار لے جاؤ، ایک شرط پہ میں تجھے رہا کر رہا ہوں کہ تم نے جاتے ہی میری بیٹی زینب کو روانہ کر دینا۔ بیٹی سے میرا دل بڑا اداس ہو گئے، 3 سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، مکہ پہنچو تو میری بیٹی کو روانہ کر دینا۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرا داماد ابو العاص، اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ پورا وعدہ کیا، سچے وعدے والا انسان تھا۔ اس نے آپ کی بیٹی کو روانہ کیا، دشمن کو پتا چلا حبار نامی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے گھر گھر لڑائی جھگڑے ڈالے ہیں ان کی بیٹی یہاں سے امن و امان سے جائے۔ اس ظالم نے آپ کی بیٹی پہ حملہ کیا، پیٹ پہ خنجر کا وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، باندھا گیا، کئی دن تک اس زخم کی تکلیف برداشت کرتی رہی۔ پھر تکلیف میں ہی وہ مدینہ پاک کی طرف سفر انہوں نے جاری رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو فرمایا کرتے تھے میری بیٹی زینب آنے والی، اور میرے صحابہ جب میری بیٹی قریب آئے مجھے اطلاع دینا، میں نے اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر نکلنا۔ آپ اپنی بیٹیوں سے اس قدر پیار کرتے تھے۔ کسی نے آپ کو بتایا اللہ کے حبیب لگتا ہے مکہ سے قافلہ آ رہا ہے، آپ کی بیٹی آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال میں مدینہ پاک سے باہر نکل آئے۔ سیدہ زینب نے آپ کو دیکھ کے اتری، بابا کے سینے سے چمٹی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کیا ہوئے؟ آپ کے کپڑے بھی خون آلود ہیں، رو پڑی۔ اللہ کے حبیب حبار نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پتھر کھا کے بھی کبھی بد دعا نہیں دی تھی، بیٹیوں کے معاملے میں اتنا پیار رکھنے والے، اتنا نرم اور رحم رکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، یہ حبار بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹا ہوا نظر آ جائے اس کو ادھر بھی ذبح کر دے۔ آپ کی بیٹی شہید ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے دفن پہ حاضر تھے اور آنسو بہا رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے میرے صحابہ میری بیٹی زینب کو میری وجہ سے ستایا گیا۔ آپ کی ایک اور بیٹی سیدنا عثمان کے نکاح میں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے ان کا نکاح کیا، وہ فوت ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تار رو رہے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو روتے ہوئے کو سینے سے لگایا. عثمان کیوں روتے ہو؟ کیا تجھے یقین نہیں میری بیٹی جنت میں گئی ہے؟ رو پڑے. کہتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے یہ صدمہ نہیں، یہ غم نہیں ہے کہ ان کے آخرت کے حالات کیسے ہوں گے، وہ تو دل مطمئن ہے. لیکن اللہ کے حبیب ایک غم ہے جو آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے گھر میں آپ کا آنا جانا تھا، آپ کی بیٹی کی وفات سے وہ آنا جانا ختم ہو گیا. میرے صاحب بیٹوں کے گھر میں جانا بھی ٹھیک ہے، لیکن بیٹیوں کے گھر میں کبھی کبھی چکر لگانا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. یہ ہندوانہ سوچ ہے جی بیٹی کے گھر میں نہیں کھانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے. آپ نے عثمان کو روتے ہوئے کو سینے سے لگایا، کہا عثمان غم نہ کرو، تم مجھے اتنے پیارے لگے ہو، میرے پاس گھر میں ایک اور بیٹی جوان ہے، میں نے اس کا نکاح بھی آپ سے کر دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری ایک اور بیٹی کا نکاح بھی سیدنا عثمان سے کر دیا، وہ بھی فوت ہو گئی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی بچ گئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب آپ کی محبت کا مرکز سیدہ فاطمہ بن گئی. آپ ان سے کتنا پیار کرتے. امی عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ جب میرے گھر میں انٹر ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے، چند قدم آگے چلتے اور آگے بڑھ کے اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ لیا کرتے تھے. ماتھے پہ شکنے چڑھانے والے مسلمان، بیٹی اپنے بچوں کو لے کے تیرے گھر میں آئے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن تیرے میرے محبوب پیغمبر بیٹی کے آنے پہ خوش ہوا کرتے تھے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، پیشانی پہ بوسہ لیتے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار آپ کی بیٹی فاطمہ کرتی تھی. آپ کی جدائی کا، دنیا سے جانے کا غم سب کو تھا، لیکن سب سے زیادہ غم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا، سب سے زیادہ غم آپ کی بیٹی فاطمہ کو تھا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی غم تھا. جناب علی پاک فرماتے ہیں لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ بڑے دکھ میں تھے. فرماتے ہیں جب میں دفن کر کے گھر میں آیا تو سیدہ فاطمہ دیوار کو لگی رو رہی تھی. کہتی علی آپ کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، لگتا ہے دفن کر دیے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، سیدہ فاطمہ بھی رونے لگی. میں نے کہا فاطمہ دل کہاں مان رہے تھے، وہ اللہ کا فیصلہ تھا، ہم کیا کر سکتے تھے. سیدہ فاطمہ روتی ہی کہتی ہیں کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی وجہ رسول اللہ. علی تم تو میرے بابا سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ چاند سے حسین چہرے والے محبوب پیغمبر کو تم نے مٹی میں ہی دفن کر دیا. وہ بھی زاروں کی طرح رو رہے تھے، اللہ کا فیصلہ تھا، ہم کیا کر سکتے تھے. جناب علی پاک فرماتے سیدہ فاطمہ باپ کی جدائی کے بعد صرف 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں. فرماتے ہیں ما رأیت تبسما علی وجہ فاطمہ، 6 ماہ کے عرصے میں نے فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. 6 ماہ کے عرصے میں ایک دفعہ بھی مسکرائی نہیں تھی. اور فرماتے ہیں 6 ماہ کے بعد آپ کو موت کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آئی. سیدہ فاطمہ کو بیماری نے نہیں مارا،
بلکہ ان کو بابا کی جدائی کے غم نے مار دیا ہے۔ بیٹیاں ہی ماں باپ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں، وہ با وفا ہیں، اس لیے بندوں کی نظروں سے گر گئی ہیں۔ بیٹے کیسا کیسا سلوک بھی کر دیتے ہیں۔ 4 باپ تو پچھلے سال جن کو ان کے بیٹوں نے ذبح کر دیا ہے، بیٹوں سے یہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے صاحب، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے میں ہی ہماری خیر ہے، دنیا اور آخرت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رب کے ہر فیصلے پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ، کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا۔ ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ، کئی گلشن ویران تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے شہنشاہ، کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، کئیوں کے ماں باپ بیمار ہیں۔ شہنشاہ، ساری تیری رحمت کے محتاج ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے شہنشاہ اللہ، دنیا کے اندر تو دوا خانے ہی ہے، شفا خانہ تو تیرا ہی ہے۔ اے استوار اللہ، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ، کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے، ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما۔ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے اللہ، اگر نیک تھے تو ان کے درجات بلند فرما، گناہگار تھے تو بندے تو تیرے ہی تھے، اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، جن ساتھیوں نے آج کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، محنت کی ہے، وقت لگایا، اللہ ان کی محنتیں قبول فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال جانشتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے آئے ہیں سب کی حفاظتیں فرما، سب کے مال جانشتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے شہنشاہ، یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ، جہاں جہاں مظلوم مسلمان سب کی مدد فرما، غیبی خزانوں سے سب کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ، بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے اللہ، فلسطین میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، شہنشاہ تو ان کی مدد فرما۔ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما، مجاہدین کی مدد فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.